موتا ایک جگہ کا نام ہے، آج یہ جارڈن کے علاقے میں آتا ہے۔ جارڈن جس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے، انگلش میں جارڈن۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قاصد حضرت حارث بن عمیر کو خط لکھ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، کیونکہ آپ نے سنا تھا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بہت سارے بادشاہوں کو دعوت اسلام پیش کی، صحابہ لے کر کے گئے خط، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد صحابی، جیسے آپ سمجھ لیں ایمبیسیڈر، ترجمان، ان کو خط دے کر کے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور وہ لے کر کے جا رہے تھے۔ روم میں جو قیصر روم ہوا کرتا تھا اس کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے حضرت حارث بن عمیر، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بلقا، وہاں ایک چھوٹا اور بادشاہ تھا جو روم کے بادشاہ کا ٹیکس دینے والا یا اس کا باجگزار جس کو کہتے ہیں، اس کا نائب تھا۔ اس نے بیچ میں اس صحابی کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد صحابی ہیں، کسی بھی قاصد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ چھیڑنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بلقا کے بادشاہ نے رسیوں میں باندھا اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس صحابی کا قتل کیا۔ بیچ راستے میں وہ قتل ہو گئے ہیں حضرت حارث بن عمیر۔ اس دردناک واقعے کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، لیکن اب یہاں پر کرنے کا کیا معاملہ تھا؟ سنیں، کسی قاصد کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ ہلکا کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلط ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا، کسی کے قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاصد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرکین کے، کفار و مشرکین کے قاصد آتے تھے، لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا۔